تو وہ نام کی اثر تو وہ نام کا اثر ہو گیا، نام اچھے معنی کے. تو اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ وہ ہوتی ہے، لیکن اچھے معنی کے نام، اچھے نام رکھے جائیں. اور عبد الرحمن، عبداللہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھے نام ہیں، اور بھی دوسرے نام ان کے فضائل آئے ہیں، ان کو بیان وہ کیا جائے. دوسرا حق ہے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، دوسرا حق. اور تیسرا اس کی پرورش کا انتظام کرنا. اور چوتھے جب بالغ ہو جائے تو اس کی نیک لڑکا یا لڑکی دیکھ کر شادی کرنا. یہ چار حقوق. اس میں سے ہم لوگ نام کے سلسلے میں پہلے بے احتیاطی ہوتی تھی. جہاں تک پرورش کا مسئلہ ہے اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت پر. اور شادی کا مسئلہ بھی ہے تو اس میں آدھا کہ شادی تو کرتے ہیں ہم، نیک لڑکا لڑکی تلاش کر کے. اس سلسلے میں یہ حق تلفی ہے، اس کے بارے میں سوال. لیکن جو تعلیم و تربیت کا انتظام ہے اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی اس کی دینی، خصوصاً دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. حقوق میں سے ہے کھانا پرورش سے پہلے ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کی بچوں کی تعلیم، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں. یہ زمانہ جو آج کل چل رہا ہے، جن بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا ہے ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ مسلمان رہیں گے، یہ خام خیال ہے. ان کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے انہیں کفر و شرک میں دھکیل دیا. جن بچوں کو آپ نے تعلیم کسی وجہ سے، یا تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو غفلت کی وجہ سے کچھ پڑھایا ہی نہیں، یہ عام مسلمانوں میں یہ صورتحال ہے، پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں سہارنپور میں ایک SSP تھے، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے محلوں بستیوں کو فوراً پہچان لیتا ہوں. غیر مسلم مجھ سے کہنے لگے کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کہ جب دیکھیں کہ محلے گندے ہوتے ہیں، گندگی ہے زیادہ، اور اسکول ٹائم میں بچے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو سمجھو کہ مسلمانوں کے محلے ہیں، کہ وہی گندے رہتے ہیں. وہی کیسا دردناک المیہ ہے. جس دین نے بتایا ہو، اپنے نبی، جس دین کے لانے والے نبی نے یہ بات بتائی ہو امت کو، نظفوا افنیتکم خالف الیہود، نظیف بناؤ فنائے مکان کو. فنائے مکان کہتے ہیں گھر کے باہر کے گلی گلیارے، چوک، جو باہر کے حصے ہوتے ہیں، پارک ہے، میدان ہے، اس کو نظیف بناؤ. صاف نہیں کہو، نظیف کے معنی دلکش بناؤ کہ آدمی کھڑا ہو جائے کیسا پیارا محلہ ہے. باہر کے فنائے مکان کو. اور جن کے ہاں صفائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، 3 چیزیں ہیں پاکی شرط: جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. پاکی صفائی سے آگے کی بات ہے بہت. کپڑے پر نجاست لگ گئی، ٹیشو پیپر سے کسی سے صاف کر لی، صاف ہو گیا، پاک نہیں ہوا. پاک اب اس کے بعد دھو کر 3 مرتبہ نچوڑیں گے تب پاک. جس دین نے اتنا بتایا ہو اس کے ماننے والے گندے. اور جس دین نے بتایا ہو کہ معلمیت تمہاری شان ہے، عالم ہونا تمہارے لیے نہیں ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے. انما بعثت معلما، معلم نبی کی اتباع تمہارے پر ضروری ہے، پیروی ضروری ہے اس دین کے جس نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا ہو. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض سے موقت لفظ فریضہ. اس سے مطلب ہر جمہور کے نزدیک فرض کا ترک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو جس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، جس طرح زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، جس طرح روزہ نہ رکھنا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے، جس طرح سور کھانا حرام ہے، اس طرح شریعت اسلامی کی نگاہ میں جاہل رہنا بھی گناہ کبیرہ حرام ہے. بلکہ بعض حیثیتوں سے سور کھانے سے بڑا گناہ ہے جاہل رہنا. اس لیے کہ سور جس وقت کھا رہا ہے اس وقت گناہ گار ہے، جب نہیں کھا رہا اس وقت گناہ گار نہیں. جاہل آدمی اگر کھڑا ہے جب تک علم حاصل کرنا شروع نہ کرے تو لگاتار ایک گناہ چل رہا ہے. نماز میں کھڑا ہے تو گناہ گار. خانہ کعبہ میں شب قدر میں کھڑا ہوا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا ہے تو ایک گناہ کبیرہ ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے اس کا مسلسل، جب تک علم حاصل کرنا. جس دین نے یہ ضابطے بنائے ہوں، جس دین کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہو، اس کے ماننے والے جاہل، کیسا المیہ ہے یہ، جاہل مشہور ہو جائے. تو جن بچوں کو آپ غفلت کی وجہ سے جاہل لگ رہے ہیں، یا چند پیسے ٹکے مزدوری یا ذرا اخروٹ توڑوانا یا کچھ اور کام کروانا، اس کی وجہ سے ان کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، ان کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، یا ترقی اور تمدنی ترقی کے جو ہوڑ میں کانوینٹ اسکولوں اور سرکاری اسکولوں میں، ایسے اسکولوں میں جہاں دین سے دور ہی نہیں رکھا جاتا بلکہ بددین بنایا جاتا ہے، ان میں بھیج کر آپ ان کی دینی اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ان بچوں کو اپنے ہاتھوں آپ دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں. اب سوچئے کیسے انسان ہے. اپنے بچوں کو، دشمن کے بچوں کو، کسی دشمن کو پوچھتے نہیں، دشمن کے بچے کے ہاتھ پر کوئی انگارہ رکھ کے کہیں گے انسان ہے یہ ظالم.
انگارہ دشمن کے بچوں، اپنے بچوں کو ایندھن. میرے دوستو بزرگوں، جو ہے بلا شبہ وہ سانپ بگیرے اور شیروں سے زیادہ درندے ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے غافل. اپنے بچوں کو، میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ذرا تصور کیجئے کیسا بڑا حادثہ ہے کہ میرے بچے کا جنازہ میرے ہاتھ پر رکھا ہوا. کتنا بڑا حادثہ، اس سے خطرناک ہے یہ جرم حادثہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ بچے دینی تعلیم سے محروم رہ کر آپ خود بھی دوزخی بنے اور آپ کے لیے بھی دوزخ کا راستہ بنائے دکھائے. تو یہ اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. ہمارے ذمہ قرار دیا ہے اسلام نے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اس حقوق کی فکر کیجیے. دوسرے جو برادران وطن ہیں، انسان خونی رشتے کے ہمارے بھائی، جن کو غیر دشمن حریف سمجھ کر ہم فی النار والسقر کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. ان کا حق ہے یہ ایمان، یہ کلمے کا پیغام ان تمام انسانی بھائیوں کا حق، ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے یہاں بڑی خطرناک پکڑ ہے. صلح حدیبیہ ہوئی، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ایسا موقع تھا، مرحلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو راستے میں سے کفار نے روک دیا. حالانکہ بہت بڑی تعداد میں تھے، چاہتے تو جنگ کے ذریعے مکہ پر فتح کر لیتے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دب کر صلح کر لی. اس کا نام ہے صلح حدیبیہ. ساری شرطیں کفار کی مان لی تھی، اپنی کوئی شرط نہیں تھی. تو صحابہ تل ملائے ہوئے تھے بہت زیادہ، بہت زیادہ. آپ واپس آ گئے، راستے میں اونٹوں کو ذبح کر کے اور واپس تشریف لے آئے. تو مدینہ منورہ میں پہنچے کہ ابھی مسجد نبوی میں اب بستر کھولے نہیں تھے تو آپ نے سب کو اکٹھا فرمایا، اس میں خطبہ دیا. اس خطبے کو سیرت کے اولین تینوں ماخذ جو ہیں بڑی کتابیں، سیرت جو ہے طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، سیرت کا کوئی واقعہ بھی ہم تک پہنچائے انہی تین کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا مرہون منت ہوگا. یہ اولین ماخذ. ان تینوں نے اس خطبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حق کو برادران وطن تک دین اور ایمان نہ پہنچانا، ان تک دعوت نہ پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے اور کیسی حق تلفی ہے اور اس کا کیسا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سلسلے میں تو ابن اسحاق نے تو یہاں سے شروع کیا ہے کہ لوگوں جاؤ دنیا کے بادشاہوں امیروں تک اسلام کا پیغام پہنچا دو. خبردار تم عیسیٰ کے حواریوں کی طرح مت ہونا کہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن حق ادا نہیں کیا. عیسیٰ کے حواریوں، لیکن باقی تینوں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ توحید کا پیغام ایک ایک گھر، ایک ایک انسان تک پہنچا دوں اور کوئی گھر، کوئی انسان اس سے محروم نہ رہے. آخر کے دو جملے اس مجلس کا خلاصہ سمجھ کر یاد کر کے جائیے. آپ نے فرمایا کہ جان لو خبردار تمہاری، پہلا جملہ ہے خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. خبردار تمہاری زندگی کبھی اتفاق سے ایسا نہیں کہ کوئی مل گیا تو دعوت دے دی. خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ بہت ہی توجہ سے سننے کا ہے کہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. جن لوگوں سے واسطہ ہے، جن کی مصنوعات ہم استعمال کرتے ہیں، جن کی چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بنائے ہوئے انٹرنیٹ، کمپیوٹر، فون کو استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے آلات چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان تک دین نہیں پہنچے. خبردار اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی. ان تک دین پہنچانا. میدان محشر میں ہمیں جانا ہے، وہاں سوال ہوگا. قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بارہا اپنے مواعظ میں اور ان کی مجالس میں یہ بات ملتی ہے کہ فرمایا کہ میدان محشر میں آدمی اپنی جان چھڑانے کے لیے حق تلاش کرتا پھرے گا، اور جب یہ برادران وطن کو جب وہ گردن پھنسے گی تو یہ ہماری گردن پکڑیں گے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اشوک سنگل وشو ہندو پریشد کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں. بابری مسجد کی شہادت کے 12 یا 13 دن کے بعد وہ ایودھیا گئے تو وہاں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ لوگ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر کو ان کو کہا جاتا ہے جن تک کچھ پیش کیا ہو انہوں نے انکار کیا ہو. ہمیں کیا پیش کیا تم نے؟ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ جب آج جواب نہیں دے سکتے کل میدان محشر میں کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ ان تک دین پہنچانا، اور یہ اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے. ایک دانے مال حرام کی کسی کی کھائی ہوگی تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اور ادنا درجے کے ایمان، رائی کے دانے، ادنا درجے کے ایمان کا بدلہ کتنی قیمت ہے ادنا درجے کے ایمان کی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کے جنت میں جائے گا.
تو رائی کے دانے کے برابر کی ایمان کا جو بدلہ ملے گا وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. تو ایمان کی کتنی ہے. اتنا بڑا حق مارنے والا کیسے ایماندار کہلائے گا, کیسے مومن کہلائے گا؟ ہم حق مار رہے ہیں. حق مارنے والا ظالم ہوتا ہے اور حق جس کا مارا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ کا ضابطہ اور سنت قانون ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا غضب اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. چونکہ ہم بنیادی حق ان کا مار رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے کتنے لوگ روزانہ چتاؤں میں جل جاتے ہیں اور دوزخ کے ایندھن بن رہے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے, اور ہم ان کو ظالم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. اور پھر جب فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہمارے ظالم ہونے کی وجہ سے ہماری طرف غضب اور ان کی طرف رحمت کا ہوتا ہے تو پھر ہم شکوہ شکایتیں کرتے ہیں اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور کفریہ کلمے کہتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, ان حقوق کی فکر, مرنا ہم سب کو ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. یہ دین اس لیے دین کہلاتا ہے. اس دین ایسا دین ہے, ایسا دین ہے, کیسا پیارا دین ہے جس میں سارا انتظام کیا ہے. اللہ نے مکمل کیا دین کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا, تو نعمتوں کا اتمام کیا, اور اسلام کو رضیت لکم الاسلام دینا, اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں خود راضی خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا. ایسا پیارا دین. اس دین میں دین کو سمجھانے کے لیے, فکر کو, کنسپٹ کو صحیح کلیئر کرنے کے لیے کیسا انتظام ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ لا صلاۃ, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اور اس صلاۃ میں فاتحہ کی حیثیت, ایک ہمارے دوست بڑے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ ایسی درخواست ہے عجیب و غریب کہ کسی بالکل ایسی مثال دی کہ کسی بادشاہ سے, کسی رئیس سے, کسی خادم کے تعلقات ہو جائے, اس پر نظر کرم ہو, تو موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ کہے کہ حضور ذرا وہ فلانا کام تھا اس وقت, ذرا سا وہ کر دیجیے. اچھا لاؤ تم نے ایک درخواست لکھ لاؤ. کہ کیا لکھوا لاؤں, کیا لکھ لاؤں؟ کہ یہ لکھ لاؤ. خود ڈرافٹ کرواتا ہے افسر, یہ لکھوا لاؤ, لکھ لاؤ. تو یہ اللہ کے حاکم الحاکمین نے خود ڈرافٹ کی ہے درخواست, یہ لکھوا لاؤ, تمہاری ضرورت کا ہمیں معلوم ہے, یہ لکھ لو. تو اس میں کیا ہے, شروع میں اللہ کی تعریف اور بڑائی اور اس کی رحمت کا ذکر کرنے کے بعد مالک یوم الدین. ہر نماز میں, ہر رکعت میں مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. کیا مقصد ہے؟ تاکہ دین کا کنسپٹ معلوم ہو جائے. اللہ بدلے کے دن مجھے حقوق کا جواب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے اور آپ کی عدالت میں مقدمہ ہوگا. ذرا عدل سے معاملہ مت فرمائیے, ذرا آپ رحمان و رحیم ہیں, ذرا کرم سے معاملہ فرمائیے. یہی تو درخواست ہے اس میں. اللہ بدلے کا دن ہے, حساب دینا ہے, حساب دینا ہے, حساب دینا ہے. تو 5 وقت نماز میں کہتا ہے اللہ آپ کو اس دن بدلے میں مجھے حاضر ہونا ہے, مجھے حقوق کا حساب دینا ہے. اور یہ ایمان جو 5 وقت ہر نماز مومن ہر وقت اس کا ادا کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین کہہ کر, اس کی پوری زندگی کی میرے بزرگوں یہ جو بے احتیاطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, خیال ہی نہیں ہے. کسی کا مال کھایا, رفائی معاملات میں کسی نے پیسہ دے دیا, اس کے کوئی حساب دینے کا نہیں ہے, کچھ مطلب ہی نہیں ہے, ایسا جیسے بس کھا لیا. جس طرح غیر ایمان والا جس کو کوئی فکر نہیں ہے, اسے اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے, اسی طرح ایمان والوں کا حال بھی ہے کہ وہ بے ایمانے کے مال کو کمائی سمجھتا ہے, اسی طرح سمجھنے لگا ہے. سورج ایسا لگتا ہی نہیں کہ انہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد جانا ہے. صحابہ کرام اور ہمارے میں صاف فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہی جی رہے ہیں, ہر وقت حساب و کتاب کا دن ان کے سامنے, اور ہمیں لگتا ہی نہیں کہ نیکیوں میں ہمیں نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں آخرت کا تصور نہیں ہوتا, اس میں موت کا خیال ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور ہمیں حقوق کا حساب دینا ہے. ایسا لگتا ہے زندگی کی ہر چیز یہ بے احتیاطی, یہ جو ہے, اور اسی طرح بے ذوقی جو ہے زندگی کی, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آخرت کا تصور مستحضر نہیں رہتا. مالک یوم الدین ہم زبان سے کہتے ہیں, خیال نہیں کرتے ہمیں بدلے کے دن میں حاضر ہونا ہے, حساب دینا ہے, اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. اگر خیال ہو تو ظاہر ہے وہی صورت. اس لیے اس دن کو یاد کرنے کی اور موت کی یاد کرنے کی اتنی فضیلت, جو 25 مرتبہ موت